بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج براڈ اسٹریٹ کی جو کمیشن کی رپورٹ تھی وہ منظر عام پہ آئی اور اس کے بعد حکومت نے اس رپورٹ میں، اس کمیشن میں جن افراد کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی تھی ان کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان میں ممتاز انٹرنیشنل امور کے ماہر ہیں، قانون کے ماہر ہیں، عمر بلال صوفی، حسن ثاقب شیخ صاحب، غلام رسول صاحب، اور انڈیا میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر جناب عبد الباسط صاحب، شاہد علی بیگ کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ آج کا موضوع، اور ساتھ ہی ایک اہم ایشو کہ آج وفاقی کابینہ نے بھارت کے ساتھ تجارت کی جو ہے وہ نفی کی ہے، اور کل جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے تھے، جو تجاویز بھیجی گئی تھیں، اس کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی پروگرام میں ذکر کریں گے بھارت اور سعودی عرب کی تیل کی قیمتوں کو لے کر آخر لڑائی کیا ہے، وجہ تنازع کیا ہے، اس پہ ہوگی بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب براڈ اسٹریٹ انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے چیدہ نکات تو پہلے بھی منظر عام پہ آئے تھے، لیکن جن پر ذمہ داری فکس کی گئی ہے، عمر بلال صوفی صاحب جنہوں نے ڈرافٹ کیا تھا، حسن ثاقب شیخ صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، اس وقت جوائنٹ سیکرٹری قانون تھے، عبد الباسط صاحب تھے، ڈپٹی ہائی کمیشن تھے اس وقت لندن کے اندر، شاہد علی بیگ صاحب ہیں۔ پہلے تو ان لوگوں کا تھوڑا سا تعارف ہم بتا دیں گے، کون لوگ تھے، کیا کیا ان لوگوں نے کیا تھا، اور اب اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی تو کیا نکلے گا؟ دیکھیں، ان سب کے اوپر صرف ایک جو ہے وہ اس کا الزام ہے، سوائے عمر بلال صوفی کے، وہ الزام یہ ہے کہ وہ ہے ایویڈنس کو تلف کرنا، گواہی کو تلف کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس میں باسط صاحب تو ہمارے یہاں پروگرام میں آ کے گفتگو بھی کر چکے، بلکہ ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی آپس میں جھڑپ ہو گئی تھی ان کے ساتھ، واجد شمس الحسن کے ساتھ۔ واجد شمس الحسن امبیسڈر تھے، یہ جو تھے یہ ڈپٹی ہائی کمشنر تھے، وہ ہائی کمشنر تھے، یہ ڈپٹی ہائی کمشنر تھے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ نیب کا اپنا کوئی اکاؤنٹ ہوتا نہیں، نیب کا کوئی اپنا مسئلہ نہیں ہوتا، فائنانس منسٹری ایک ڈیل کرتی ہے، وہ ڈیل جو ہے وہ ہمیشہ منسٹری کے تھرو وہاں جاتی ہے، قانون کرتے ہیں، اور وہ جو فارن آفس والے وہ پیمنٹ کرتے ہیں۔ بذات خود ایمبسی سوائے دو کام کرنے کے اور کوئی انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہی ہوتی۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان آنا چاہے تو اس کو وہ ویزا دیتی ہے، بالکل صحیح۔ دوسرا وہ کام جو ایمبسی وہاں کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے اگر آپ کو کوئی پاسپورٹ ہے تو اس کو رینیو کرتی ہے یا جاری کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹریڈ کرنا ہے، اس کا کمرشل اٹیچی جو بیٹھا ہوتا ہے وہ کامرس کے منسٹر کے تحت ہوتا ہے، کامرس کا سیکرٹری اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، جو انفارمیشن کا جو پریس سیکرٹری بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اس کے تحت، اوورال کنٹرول امبیسڈر کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا کمیشن جو بنا تھا، عظمت سعید صاحب بزرگ ہیں ہمارے دوست ہیں، یونیورسٹی میں ہمارے زمانے میں ہمارے ساتھ یہاں پڑھا کرتے تھے۔ عظمت سعید صاحب کو جتنی پاورز دی گئیں، اس پاورز کے تحت انہوں نے جو کمیشن نے رپورٹ کی، یا تو انہیں بہت جلدی تھی رپورٹ کرنے کی کہ انہوں نے کہا کہ یا یہ نہیں مل رہا تو میں اس بات سے جان چھڑاؤں کہ جائے جہنم میں جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی فکس یہ کرنا تھا کہ اس میں جرم کہاں سے ہوا۔ انہوں نے وہ آ کے کہہ دیں کہ جناب مجھے کہا گیا تھا، میں نے اٹھا کے ریکارڈ وہاں بھیج دیا، دیٹس آل۔ اب کوئی فورن آفس میں کوئی دے آر ناٹ سپوز کہ اپنے پاس کاپیاں رکھتے پھریں اور سب کچھ کرتے پھریں، جبکہ انہوں نے ایک چیز ڈیل کری ہے آپ کو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے، آپ کو پتا ہے کہ وایا اسٹیٹ بینک کتنے پیسے جائے گئے ہیں، کوئی ڈالر کو کسی نے ایان علی کی طرح اس میں رکھ کے تو لے کے گیا ہوگا۔ صحیح ہے۔ مطلب مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جی وہ پیسے جو ہے، اتنا تو آپ کو پتا ہے کہ اتنے پیسے پاکستان کی اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ ایک ایکسٹرنل جسے کہتے ہیں اپنا ریمیٹنس کا چیک دیا ہوگا کہ یہ پیسے وہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں اور فورن آفس کو چلے گئے ہوں گے، نہ ڈپلومیٹک بیگ میں گئے ہیں کہ آپ نے کوئی جاسوس خریدنا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ایک طارق فواد ملک بڑا نام اس کے اندر آ رہا تھا جس نے وہ ڈیل کرائی تھی، یہ سارا کچھ، وہ پہلے بھی یہ کمیشن بننے سے پہلے اس کا تو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کیا نا اعلیٰ حضرت نے۔ تیسری بات یہ اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب بیوروکریٹ سب آ گئے پاکستان کے اندر۔ خرابی پتہ ہے کیا عثمان صاحب، کہ پاکستان کے اندر بیوروکریٹ سے اوپر چیز نہیں جاتی۔ ایک بندہ آتا ہے، جیسے مشرف نے احتساب شروع کیا تھا تو اس نے کہا میں اس کو پکڑوں گا، اس کو پکڑوں گا، اس کو پکڑوں گا، اس کو پکڑوں گا۔ آخر میں ہوا یہ کہ چاند بیوروکریٹس کو سزائیں ہوئی، وہ جس کی ذاتی کو دشمنی بنتی ہوتی تھی اس سے اس طرح کا، اور اس کے بعد جو اوپر پولیٹیشن تھا ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی۔ یہ ہے پاکستان کی پوری
اب تک کی کرپشن کی تاریخ کا المیہ. میں آپ کو پرسنل نیب کا ایکسپیرینس یہاں پر بتانے کو تیار ہوں. ایک میں ایم ڈی واسطہ تھا, ایک وزیر اعلیٰ نے کچھ غلط باتیاں کی ہوئی تھی, اور اس نے ہوا یہ تھا کہ واسطہ کا جو چیئرمین ہوتا ہے بائی ورچو وہ چیف سیکرٹری ہوتا ہے. تو چیف سیکرٹری جو ہے ظاہر بات ہے وہ اپنا اختیار جو ہے وہ نیچے دے سکتا ہے, اوپر تو نہیں دے سکتا. تو انہوں نے اپنا اختیار چیف منسٹر کو دے دیا. یعنی یہ ایسی ہے کہ آپ ایک ایس ایچ او اپنا اختیار ایس پی کو دے دیں, ایس پی تو نیچے سے اوپر تو نہیں جاتا. یا عثمان بزدار جو ہے اپنا اختیار جو ہے اگرچہ کہ دیا ہوا ہے وزیر اعظم کو دے دیں. اچھا, ایسا نہیں ہوتا نا, وزیر اعظم اپنا اختیار نیچے دیتا ہے اوپر. یا صدر کے پاس اختیار رہے وزیر اعظموں کے اور وزراء اعلیٰ کے, وہ صدر وہ نا وہ غلط ہے نا, تو چلتا رہے. تو اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے ایک اسمبلی میں آ کے میرے تک آئی تھی, کاغذ آیا تھا تو اس کے اوپر آرڈر کر دیا. اب وہ کاغذ کی انہوں نے فوٹو کاپی رکھ لی تھی, جس وجہ سے میں بچ گیا نیب تک. عدالت کا میں پیش ہوا تو میں نے کہا جی کہ آپ مجھے تو یہ آرڈر آئے تھے, تو یہ میں نے سامنے میں نے یہ نوٹ لکھا تھا یہ بھتیاں ناجائز ہیں, مجھے شفٹ کر دیا. صحیح. انہوں نے اوریجنل غائب کر دیا ہوا تھا. تو وہ چیف سیکرٹری کے نیچے وزیر اعلیٰ سے آگے پھر واپس میرے پاس آتا تھا, اس کو غائب کر کے چیف سیکرٹری کے پی اے نے لکھا ہوا تھا کہ یہ آرڈر جو ہے یہ نیچے امپلیمنٹ کیا جائے. اچھا, وہ بھی فوٹو کاپی, وہ کہتے ہیں اوریجنل, میں کہ اوریجنل کی کاپی یہ ہے, کہتے نہیں اوریجنل کی کاپی یہ ہے. اس بحث میں وہ بندہ جو تھا وہ وزیر بچ گیا اور پھر وہ وزیر اعلیٰ بن گیا اگلے الیکشن میں. تو یہ ہے ظلم بنیادی طور پر. اچھا, اب ہوگا کیا؟ اب انہوں نے مقدمہ درج کرانے اعلان کیا, کارروائی ہوگی, کیا نکالیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے آپ کے پاس بندے لے کے آئے ہیں یہ ہائر لیول کے بندے ہیں. یہ کوئی اندر لاک اینڈ کی فائلیں رکھتے ہیں؟ فائل موو ہو کے یہاں تک پہنچی, کیس فائل کا کسٹوڈین کوئی نہیں ہوتا سر. فائل جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ریکارڈ میں پڑی ہوتی ہے اور اس کے سیکشن افسر صاحب رکھ کے جاتے ہیں, اور ایک پی این جو صفائی کرنے والا آتا ہے وہ تالا لگاتا ہے, صبح سویرے جھاڑ جھوڑ کرتا ہے, وہ کر کے چلا جاتا ہے. یہ کہ میں کو پتہ جو ہے کہ میری کو وہ ہے اپنا چیک بک ہے جو میں گھر لے کے جا رہا ہوں, سوائے چیک بکس کے جس کو انڈر لاک اینڈ کی رکھا جاتا ہے, وہ بھی جو چیک بک سائن کرنا وہ بھی کیشیئر کے پاس ہوتی ہے, اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں. چند ایک ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ رکھی ہوئی, سائفر کوڈ جو ہے وہ اس کے اندر جو ڈپٹی کمشنر کے گھر گارڈ لگی ہوتی ہے وہ سائفر کوڈ کی ہوتی ہے کہ وہ کوڈ کہیں پکڑا نہ جائے. یا کوئی چیک بکس ہوتی ہیں وہ کیشیئر کی اس کے اندر ہوتی ہیں, اس میں بھی وہ دستخط جو ہے وہ نہیں کرواتا, دستخط جو ہے وہ عین وقت پہ کیا جاتا ہے. لیکن جو فائلیں ہیں جس میں ریکارڈ ہے, اس میں آپ ایک پی این کو کہیں حاجت تشریف لاؤ بھائی جان, ہم آپ کو موٹر سائیکل لے کے دیتے ہیں. اچھا, آپ ایک فائل نکال کے لے, وہ اتنا ہی کہہ دے. فار ایگزامپل یہ جو بندے جن کو کہیں آپ نے لکھا, مسئلہ سر یہ ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں تھا, یہ رسپانسبلٹی کہ چیزیں غائب ہوئی. یہ تو ایک ایس ایچ او یا ایک عام سا آدمی بھی جائے. آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ بنیادی طور پر براڈ شیٹ کے ساتھ جو اوور آل چیز, یہ تو 400-500 صفحے کی رپورٹ پڑھنے سے پتا چلے گا نا کہ براڈ شیٹ کو رکھا کیسے گیا, براڈ شیٹ کی ریکمنڈیشن پیچھے کیسے آئے, اتنا للنس جو ہے مکمل طور پہ خاموشی اتنا عرصہ کیوں ہو گئی. کیا زرداری کے زمانے میں, نواز شریف کے زمانے میں جو براڈ شیٹ کو انکوائری کر دی گئی تھی وہ کام نہیں کر رہا تھا, تو کیا اس وقت کے وزیر اعظم نے یا اس وقت کے صدر نے ان کو کہا کہ یار اتنے پیسے تم کو دینے کو کام کیوں نہیں کر رہے ہو, تم ہمارے چوروں کو کیوں نہیں بتا رہے ہو ان کے بارے میں اتنا تم نے. اور پھر اس کے بعد یہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں فکس ہوئی. اس بات پہ کہ یہ ریکارڈ ہم ریکارڈ اب ہوگا کیا, یہ جس وقت کورٹ آف لا میں جائیں گے تو رپورٹ پیش ہوگی 400 صفحے کی. اور وہ اب خود سوچیں نا کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے جج سے کہیں کہ آپ مقدمے کی فائل غائب ہے اور اس پہ الزام لگا دیں تو کیا کہے گا؟ وہ کب میں کچھ گھر لے کے جاتا ہوں فائل تو ریڈر کے پاس ہوتی ہے, اور ریڈر کہے گا جی میں رات کو یہاں رکھ کے جاتا ہوں, صبح آتا ہوں, مجھ سے آنے سے پہلے ایک بندہ صفائی بھی کرتا ہے, میری میز بھی ٹھیک کرتا ہے, چائے بھی رکھتا ہے. ہمارے زمانے میں ہم شروع میں جو ہے تو آپ کو ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتے تھے پین, تو باقاعدہ جو پی این کا کام ہوتا تھا صبح سویرے وہ صحیح بھرتا تھا تاکہ وہ چلتا رہے, پین چلتا رہے. وہ باقاعدہ 2 پین پڑے ہوتے تھے سامنے, اس کی صحیح پین ہولڈرز ہوتے, وہ سارے کام کرتے. اس دوران ایک فائل نکال کے کوئی لے جائے تو کیا ہو سکتا ہے. اور اگر پی این سے پوچھے جائے کہ بھائی جان تم یہ فائل کہاں گئی, تو اس نے کہا مجھے کیا پتا, ساری ایک ہی طرح کی تو ہے. پی این کو کتنے آرام سے کہتا ہے یہ 2000 فائل پڑی ہوئی ہے, مجھے کیا پتا 2001 ہے 2000 ہے, مجھے گنوائی گئی تھی. صحیح. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نہیں نکلا,
اور احمد بلال صوفی کو میں بھی فون کرتا رہا ہوں کہ بھائی جان بات کو نہیں انہیں باسط صاحب تو آ گئے تھے. بڑی آسانی سے یہ لوگ اپنا ڈیفنس جو ہے بڑی آسانی سے اپنا ڈیفنس لے لیں گے اور اتنا عرصہ معاملہ ختم. سر یہی زیادتی ہے, یہی زیادتی. جن لوگوں کو بلانا چاہیے تھا اچھا بلاتے نا اس کو, کس کو بلاتے ہیں؟ جو کیا نام حسین کیا نام ہے جو واجد شمس اللہ سر نہیں حاجت شمسن کو بلاتے بیان ریکارڈ کراتے تاکہ کل کو چیلنج کیا جا سکتا. ٹھیک اس کو بلاتے جو طارق فواد ملک کو بلاتے, نہیں بلایا, ریکارڈ نہیں کیا اسٹیٹمنٹ. وہ جو اس کا براڈ شیٹ کا ہیڈ ہے جو روز ٹی وی پہ ہر اینکر پرسن کے اس میں آیا ہوا ہے, عظمت سعید صاحب نے نہیں بلایا اس کو. بھئی یہ کوئی تعلق نہیں رہتا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا. ایک آدمی جب اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اس کو 15 اور طریقوں سے کاؤنٹر ایویڈنس سے چیک کیا جاتا ہے. ایک فکرے میں لوگ چیک کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے 20-20 دن جیرا ہوتی ہے. صحیح ہے. کسی بندے نے کوما زیادہ ڈال دیا نا تو اس پہ بحث ہوتی ہے یہ کوما کیسے آ گیا, اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہے. تو وہ جو حسین کیا ہے موسوی کے کیا نام ہے اس کا, جو کعبہ موسوی, کعبہ موسوی کو بلاتے. پھر اس دوران جو کچھ ہوا تھا ایک بڑے لیول کی پرسپیکٹو کی جو ہے وہ, اور جتنا اختیار ان کو دیا گیا تھا نا, ہی کوڈ ہیو اریسٹڈ ایوری باڈی جو ان کو کوآپریٹ. اور پھر ایک کہا گیا یہ بیوروکریٹ جو ہے کوآپریٹ نہیں کرتے. یار یہ بے بسی کیوں ہے آپ کے اندر؟ اگر بیوروکریٹ ہی کوآپریٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو کچھ بھی اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح بات. تو یہ ہے اصل مسئلہ سر. تو چلو دیکھتے ہیں اصل مسئلے کا حل کیا نکلتا ہے, اور ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, آرام سے سکون سے نکل جاتے ہیں, معاملہ دبتا ہے, اور پھر کوئی نیا کمیشن بنے گا, اس کی نئی رپورٹ سامنے آئے گی اور قوم اس کے پیچھے بھی چل نکلے گی. لے جی یہاں لے رہے ہیں بریک پھر, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے پاک بھارت تجارت کابینہ نے کیوں مسرت کی اور کن شرائط پر اگر ہو سکتی ہے تو کیسے ممکن ہے, اس پر کریں گے بات بریک کے بعد.